بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ویلاگ پاکستان کے حوالے سے ہے، ریاست پاکستان کے حوالے سے ہے، ریاست پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، پاکستان 1947 میں جب وجود میں آیا تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے، ان کی ایک تقریر تو آپ کو یاد ہوگی۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اب جو پاکستان کا جغرافیہ ہے، اگر آپ اس پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک قدرتی ریاست ہے۔ ہم قدرتی ریاست اس ریاست کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں عطا کی ہوئی ہوں۔ مثلا پاکستان میں پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، میدان ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، موسم ہیں، گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ ان تمام چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، ان تمام چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک قدرتی ریاست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور قائد اعظم نے، جیسے ہم نے پہلے عرض کی، فرمایا تھا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں۔ لوگ، پاکستان کے عوام پاکستان کے مستقبل سے خوف زدہ بھی رہے ہیں، مایوس بھی رہے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر روزگار کے مواقع نہ ہوں، اگر خوشحالی نہ ہو، اگر قانون پر عمل داری نہ ہو، اگر ناانصافی ہو، تو انسان مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ مایوسی ایک فطری چیز ہے، لیکن مایوس ہونے والی بات پاکستان کے حوالے سے عوام کو، ریاست پاکستان کے عوام کو اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ مثلا ہم خاص طور پر موجودہ حالات کے حساب سے بات کریں گے کہ موجودہ حالات میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے علاقائی طور پر، عالمی طور پر، ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی چاہے اندرون ملک رہائش پذیر ہوں یا بیرون ملک جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ سب کے سب لوگ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل سے پریشان ہونے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے مستقبل سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج اس قابل ہے کہ وہ اپنی ریاست کا تحفظ بھی کر سکیں اور ریاست پاکستان کو ترقی کے مراحل بھی طے کروا سکیں۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہیں۔ اچھا، یہ مایوسی خاص طور پر جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں نا، جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن جابز نہیں ہیں، روزگار نہیں ہیں، وہ لوگ زیادہ مایوس ہیں۔ اب ریاست پاکستان کو اس پر یقیناً کام کرنا چاہیے، لیکن جو عوام کے کرنے کا کام ہے یا ریاست پاکستان کے اداروں کے کرنے کا کام ہے یا ریاست پاکستان کے سرکاری ملازمین کے کرنے کا کام ہے، اگر سرکاری ملازمین اپنا کام کرنے لگ جائیں تو پاکستان میں خوشحالی ہوگی، اور پاکستان کسی بھی ملک سے کم
نہیں ہے یا پاکستان میں اتنی گنجائش ہے. دیکھیں جیسے مثلاً جاپان ہے یا چین ہے یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس وقت، سنگاپور ہے، وہاں پر شاید ترقی کی گنجائش کم ہے کیونکہ وہ کافی اوپر ہیں ترقی میں، انہوں نے اور اوپر کتنا جانا ہے ترقی میں. پاکستان میں جو ترقی کے مواقع ہیں، جو روزگار کے مواقع ہیں، وہ باقی تمام ممالک سے زیادہ ہیں کیونکہ گنجائش موجود ہے، کیونکہ بہتری کی گنجائش موجود ہے. اگر بہتری کی گنجائش موجود ہے تو پاکستان کے نوجوانوں کو، عوام کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اپنے مستقبل سے مایوس ہونا چاہیے، نہ ہی اپنے مستقبل سے مایوس ہونا چاہیے. دیکھیں خواہشات کے پیچھے اگر آپ چلیں گے پھر شاید آپ مایوسی سے نہ نکل سکیں. اگر آپ حقائق کو سامنے رکھ کر اپنے حالات و واقعات کے حساب سے ترقی کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً مایوسی ختم ہو جائے گی. اچھا، جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ پاکستان ایک قدرتی ریاست ہے. جو قدرتی ریاست کی ہماری باؤنڈریز ہیں، دیکھیں کسی بھی ریاست میں جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ان کی جو جغرافیائی حدود ہے، جو باؤنڈری ہے، اس کا تحفظ ہے. پاکستان کی جغرافیائی حدود آپ پچھلے سال 2025 میں اور اس سال 2026 میں نوٹ کر چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ ہماری فوج نے، پاکستانی فوج نے پاکستان کی باؤنڈری کا کیسے تحفظ کیا ہے. انڈیا نے پاکستان پر جو جنگ مسلط کی اس کا جواب کیسے دیا. افغانستان سے جو دہشت گرد گروپس پاکستان میں آتے تھے اس کا جواب کیسے دیا، یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اور ایران کی جنگ کو پاکستان کے اندر آنے سے کیسے روکا، یہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہماری پارلیمنٹ ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا کیبنٹ ہے یا پریزیڈنٹ ہیں، یہ تمام لوگ ویجیلنٹ ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے اپنے عوام کے لیے محفوظ بنانا ہے اور محفوظ تر رکھنا ہے، تاکہ پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے سالوں میں ترقی کرے، نہ کہ تنزلی کی طرف جائے. اچھا، یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگوں کی عزت ہے، جو لوگوں کا وقار ہے، یا کسی شخص کی عزت یا کسی شخص کا وقار جو ہے وہ اس کے سٹیٹس کے ساتھ مشروط ہے. اگر کوئی شخص غریب ہے تو اس کا سٹیٹس اسی طریقے سے ہے، اگر امیر ہے اس کا سٹیٹس اسی طریقے سے ہے. اگر کوئی شخص بااثر ہے، بے شک وہ مالدار نہ ہو، تو اس کا معاشرتی رتبہ اسی حساب سے ہے. اب پاکستان کا جو سوسائٹی میں یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو سٹیٹس اس وقت بنا ہے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد، اور اب ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد، وہ سٹیٹس پاکستان انشاءاللہ تعالی آئندہ کافی عرصے تک انجوائے کرے گا. اور اس سٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان اپنا امیج جو ساری دنیا میں پہلے دہشت گردی کے طور پر مشہور تھا یا کسی اور حوالے سے مشہور تھا، وہ اب تبدیل ہو جائے گا. اس میں صرف اور صرف ریاست کے اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے یا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اپنا کنڈکٹ ریاست کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، بین الاقوامی دنیا کے حوالے سے کس قسم کا ہے. جو کچھ ہم کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑے گا، ہماری ریاست کے اوپر بھی پڑے گا. اور اگر ہم پازیٹیولی اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے تو ہم یقیناً ترقی کریں گے. سارا الزام ہم ریاست کو یا ریاستی اداروں کو نہیں دے سکتے، سارا الزام ہم فوج کو بھی نہیں دے سکتے. اس لیے جو ہمارے خیال میں
پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی، پاکستان میں مایوس لوگوں کی تعداد بھی ہے، اور پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو پاکستان سے کبھی مایوس نہیں ہیں۔ جو مایوس لوگ ہیں، جیسے ہم نے پہلے عرض کی، وہ صرف اور صرف جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ زیادہ مایوس ہیں، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روزگار چاہیے، ان کو نوکریاں چاہیے۔ اب نوکریوں کے لیے ریاست پاکستان کے جو قوانین ہیں یا جو ان کے اپنا معاملات ہیں وہ کچھ مناسب نہیں ہیں، اس کو درست کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کس طریقے سے ترقی کرے گا، تو یقین رکھیں کہ پاکستان اگر اپنے اندرونی مسائل پر قابو پا لے گا تو پاکستان یقیناً ترقی کرے گا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ رہائش پذیر ہیں، مذہبی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، مختلف ریسز کے لوگ یا نسلوں کے لوگ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، جیسے پنجابی، بلوچی، پشتون، سندھی، کشمیری، بلتی، یہ سرائکی، یہ تمام مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ لوگ سب اکٹھے رہ کر پاکستان کی ترقی میں ہمیشہ معاشرہ وہی ترقی کرتا ہے جہاں پر مختلف ذہنوں کے افراد مل کر رہائش پذیر ہوں۔ اگر آپ یو کے کو دیکھ لیں یا آپ امریکہ کو دیکھ لیں، امریکہ کی اس وقت جو بھی ترقی ہے اس میں جو امیگرینٹس ہیں ان کا کردار بہت زیادہ ہے۔ وہ ہم جیسے جو تھرڈ ورلڈ ہیں وہاں سے جو قابل ترین افراد ہوتے ہیں ان کو لے کر اپنے ملک میں جاتے ہیں، اور وہی لوگ امریکہ کی ترقی کا سب سے بڑا باعث ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہم اور آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً ابھی جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں یو اے ای اس نے ہم سے اپنا جو اس کا قرض کی اماؤنٹ تھی، رقم تھی، اس نے واپس مانگی۔ اب یو اے ای میں پاکستان کے تقریباً 18 لاکھ کے قریب افراد ملازمت کر رہے ہیں۔ اگر فرض کریں یو اے ای میں رہنے والے جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے اگر انہوں نے ہمارے ویزے بند کیے ہیں یو اے ای نے، یا ہمارے جو اوورسیز ہیں ان کو نکال دیں گے اپنے ملک سے، تو اس کی وجہ ریاست نہیں ہے، یہ عوام خود ہے۔ اگر یہ 18 لاکھ کے قریب افراد پاکستان میں واپس آ جائیں تو ان کے روزگار کا کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ جب وہ پاکستان سے باہر نوکری کے لیے گئے تھے اس وقت بھی ذریعہ موجود نہیں تھا، بامر مجبوری انہوں نے پردیس کاٹا۔ اگر خدا نخواستہ ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو بھی ریاست پاکستان کے پاس ان کو ملازمت دینے کا، ان کے فیملی لائف کے تحفظ کا کوئی پلان موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم ایک بات اور کرنا چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم، جیسے ہم نے پہلے عرض کی، 18ویں ترمیم کے بعد چلیں ایک بات اور ہم کر لیتے ہیں کہ ممکن ہے پاکستان آپ کی خواہشات کے مطابق نہ چل رہا ہو، پاکستان آپ کی خواہشات کے مطابق ترقی نہ کر رہا ہو۔ یہ ہماری ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ فلاں بندہ اقتدار میں ہو یا اس طریقے سے پاکستان کی ترقی ہونی چاہیے، لیکن جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹ ہے، وہ اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے ملک نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ سارا بوجھ یا سارا الزام اپنا اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دینا مناسب نہیں ہے۔ ہماری خواہشات کے مطابق ریاست کا چلنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ریاست نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ریاست کو سروسز فراہم کرنی ہے۔ ریاست کا ہمارے خواہشات کے مطابق چلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ریاست نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ریاست کو سروسز فراہم کرنی ہے
ہاں یہ ہمارا حق ضرور ہے کہ ہم ان سروسز کے بعد ہم ریاست سے اس چیز کا تقاضا کریں کہ جناب آپ ہمیں کیا دیں گے، آپ ہمارے لیے کیا کریں گے۔ جب آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز ہم سے وصول کر رہے ہیں تو اس کے عوض آپ ریاست کو یا ریاست کے عوام کو کیا دے رہے ہیں۔ اچھا 18ویں ترمیم جیسے ہم نے پہلے ذکر کرنا شروع کیا تھا، 18ویں ترمیم کے بعد عوام کی خوشحالی صوبوں میں، ضلعوں میں، ڈسٹرکٹس میں، ڈویژنز میں یا تحصیلز میں جو بھی ترقی ہونی ہے وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے کہ سب کچھ وفاق نے کرنا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جب NFC ایوارڈ کے مطابق صوبوں میں تمام رقومات تقسیم ہو گئی ہیں اور صوبوں کو بہترین وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں ریاست کی طرف سے، وفاق کی طرف سے، تو صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبوں میں رہنے والے عوام کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اور شہروں کو ترقی دینے کے لیے وہ کام کریں۔ اب یہ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ غلط الزام تراشی کرتے ہیں کہ جناب شہباز شریف نے یہ کر دیا، آصف منیر نے یہ کر دیا، یہ بات غلط ہے۔ وفاق نے NFC ایوارڈ کے تحت تمام رقومات ترقی کے معاملات میں بھی، سرکاری ملازمین کے تنخواہوں کے معاملات میں بھی بجٹ کی صورت میں ان کو ایلوکیٹ کر دی ہیں۔ اب صوبائی حکومتوں نے جو اپنا بجٹ پیش کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے۔ عوام کی ویلفیئر کے کام میں صوبائی حکومتوں نے طے کرنا ہے کہ وہ اپنے عوام کو، اپنے صوبے میں موجود عوام کو کس طریقے سے ماہانہ اخراجات پورا کرنے میں مدد کریں گے۔ اس میں بجلی کے بلز بھی شامل ہیں، اس میں گیس بلز بھی شامل ہیں، اس میں خوراک کے معاملات بھی شامل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز بھی شامل ہیں، بچوں کی تعلیم کے معاملات بھی شامل ہیں۔ یہ صوبوں نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے سہولتیں فراہم کرنی ہیں اپنی عوام کو کہ ان کی عوام صوبے کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے لوگ خوشحال ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ پنجاب پر الزام لگا کر، یا مثلا فرض کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کے لوگ یا صوبہ سندھ کے لوگ یا KPK کے لوگ پنجاب پر الزام لگا کر اپنی حکومتوں کو بری ذمہ قرار نہ دیا کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی صوبائی حکومتوں سے کہیں کہ وہ آپ کو سروسز فراہم کریں اپنے محکموں کے ذریعے اور روزگار کا بندوبست کریں۔ اور یہ تمام شہریوں کا حق ہے کہ ان کو جو ویلفیئر الاؤنس ہے یا سوشل ویلفیئر سیکورٹی الاؤنس جو ہے وہ دیا جائے، جس کو ہم پینشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وفاق نے پیسے صوبوں کو دے دیے ہیں۔ جس طریقے سے تمام صوبوں نے اپنے اپنے جغرافیائی حدود میں مزدور کی کم از کم تنخواہ کا تعین کیا ہے، صوبائی حکومتوں نے اپنے اپنے صوبے میں مزدور کی کم از کم تنخواہ کا تعین کیا ہے، تو اس پر عمل درآمد کروانا بھی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وفاق کھا گیا یا پنجاب کھا گیا، یہ بات غلط ہے۔ اب بلوچستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں، اگر وہ پنجاب میں آ کر نوکریاں کر رہے ہیں یا کراچی میں آ کر نوکریاں کر رہے ہیں، اب پنجابیوں کو یا سندھیوں کو تو نہیں پتہ کہ یہ لوگ وہاں پر سرکاری ملازم ہیں۔ یہ تو صوبہ بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہے نا کہ یہ لوگ وہاں پر سرکاری ملازم ہیں۔ ان کو روکنا، ان کو سنبھالنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے یا وہاں کے عوام کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی، آپ دیکھیں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عوام کو نہ نوجوانوں کو۔ پاکستان کا مستقبل برائٹ ہے۔ جو موجودہ صورتحال میں آپ نے پاکستان کا کردار دیکھا ہے، آپ آئندہ آنے والے مہینوں یا چند سالوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے پاکستان اس سے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو خوش رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔